اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب شیطان تمہارے پاس آ جاتا ہے، تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب بھی تمہارے پاس ایسا ہو تمہیں ایک ویپن دیتا ہوں، تم وہ اختیار کیا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان الذین اتقوا ہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ یہ جو لوگ تقویٰ رکھتے ہیں جب انہیں کوئی وسوسہ آتا ہے، جب ان کو شیطان ان کے اوپر بھاری ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے سے جو ہے وہ چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو ویپن آف چوائس بتایا کے خلاف اٹیک کرنے کا، وہ ذکر بتایا۔ اب جب کسی بندے کو پتا ہو کہ میرے انمی کا ویپن یہ ہے، تو وہ سب سے پہلے کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے ویپن جو ہے اس کا کھینچ لوں۔ تو شیطان بھی یہی کرتا ہے، اور اس کا ذکر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضَعَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ وَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، کہ جب شیطان سب سے پہلے کیا کرتا ہے، جب ان پہ غالب آتا ہے تو ان کو ذکر کرنا بھلا دیتا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر کو جو ہے وہ ان سے چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کو ان سے چھین لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا ویپن ہے، اور یہ ویپن جو ہے جب تک اس کے پاس ہوگا میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکوں گا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ یہ شیطان جو ہے ہمیں کیا پہ اٹیک کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ صَلَاتِهِ، کہ شیطان جو ہے تم پہ حملہ کرتا ہے اور تمہیں ذکر کو خراب کرتا ہے اور تمہاری صلات کو خراب کرتا ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نمازوں کو خراب کرتا ہے اور تمہارے ذکر کو خراب کرتا ہے۔ شیطان پہلے ہمیں ذکر کو بھلاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری ہوتی ہیں۔ جب ہم ذکر کرنے والے نہیں ہوتے، جب ہمیں ذکر کی عادت نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے ہمارا جو ہے نماز کے اندر ہمارا فوکس نہیں رہتا۔ پھر شیطان، ہم نماز پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہمیں حضوری نہیں ہوتی ہے، نماز میں ہمارا خشوع نہیں ہوتا، دنیا بھر کے خیالات ہمیں نماز میں آ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا لیول یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ آپ سے نماز پڑھنا ہی چھڑوا دیتا ہے۔ اور پھر ہمارے نفس کو بھی یہی ویپن ہے۔ نفس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اور پھر فرمایا کہ وَيَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کہ جو اس طرح کرے گا وہ خسارہ پانے والا ہوگا۔ کہ اپنے مال کو، اپنی اولاد کو اللہ کے ذکر سے غافل مت ہونے دو، یعنی کہ ان کو، تمہارا مال، تمہاری اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اور یہی چیز ہماری نفس کو پسند ہوتی ہے، مال کا ہونا، ہمارے اولادوں کا ہونا، مطلب جس میں میں بڑھتی ہے، جس میں بندے کا اپنا روب بڑھتا ہے، وہ اس کو پسند ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ نے کہا کہ تم اپنے روب کو بڑھانے میں، اپنی میں کو بڑھانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جو تم چیزیں جن سے اپنی میں کو بڑھاتے ہو، تمہارا مال، تمہارا اولاد، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو بہت زیادہ انسسٹ کیا کہ وہ ذکر کریں۔